یہ بولے مولانا میں انسان اس لیے کیونکہ میں بات کرتا ہوں. کلام تو طوطا بھی کرتا ہے. کوئی طوطا 2000 ورڈ, کوئی طوطا 5000 ورڈ. تو بولنا کمال انسانی نہیں ہے. اب مجھے بتائیے کمال انسانی کیا ہے؟ شادی میں کرتا ہوں اس لیے میں انسان ہوں. شادی تو حیوان بھی کرتے ہیں. شہوت میرے اندر ہے اس لیے میں انسان ہوں. تم سے زیادہ شہوت حیوان کے اندر ہے. میں کھانا کھاتا ہوں اس لیے انسان ہوں. ہم سے زیادہ کھانا حیوان کھاتا ہے. میں وزن زیادہ اٹھا لیتا ہوں. ہم سے زیادہ وزن حیوان اٹھاتے ہیں. اب ذرا سوچو کہ انسان کیا ہے. یہ جو کچھ تیرے پاس ہے یہ کمال حیوانی ہے. تو کوئی ایسی چیز تو بتانا جس کے ساتھ ثابت ہو کہ تیرے اندر کمال انسانی ہے. کمانا, کھانا کھانا, فیملی کا خیال رکھنا, بچوں کا خیال رکھنا, یہ سارے کام حیوانات کے ہیں. حیوانات بھی اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں. تبھی مولا فرماتے اے انسان کئی چیزیں حیوانوں سے سیکھو کیونکہ تو کبھی کبھی کمال حیوانی پر بھی فائز نہیں ہوتا. تبھی فرمایا کہ حسین کا مقابلہ انسانوں کے ساتھ نہیں تھا, انسان نما حیوانوں کے ساتھ تھا. علی ابن ابی طالب کا مقابلہ انسانوں کے ساتھ نہیں تھا, انسان نما حیوانوں کے ساتھ تھا. لیکن کبھی کبھی اولئک کالانعام بل ہم اضل, اللہ کہتا ہے یہ حیوان بن جاتا ہے. یعنی مطلب کمال حیوانی پہ ہوتا ہے, اس سے اوپر نہیں جا پاتا. بلکہ کہا کہ بل ہم اضل, لیکن کبھی کبھی یہ حیوانی درجے سے بھی نیچے گر جاتا ہے, نبات کے درجے پر آ جاتا ہے. پھر قیامت میں ایک درخت بنا کے اٹھایا جائے گا, ایک پتھر بنا کے اٹھایا جائے گا. لیکن اگر کمال حیوانی تک تھا, حیوان بنا کے اٹھایا جائے گا, انسان بنا کے وہ اٹھایا جائے گا جس نے کمال انسانی کو پہچانا ہو, جسے پتا ہو کہ بھائی انسان کسے کہتے ہیں. کھانا پینا انسانیت نہیں ہے, بچوں کے لیے کمانا انسانیت نہیں ہے. یہ سارے جو کمالات ہیں یہ کمال حیوانی ہیں. تو مولا فرماتے ہیں کچھ چیزیں حیوانوں سے سیکھو. کوئی کہے مولانا میرے اندر غیرت ہے اسی لیے میں انسان ہوں, تو مولا فرماتے ہیں غیرت مرغے سے سیکھو. اگر تو غیرت مند نہیں ہے تو مرغے سے گیا گزرا ہے. اگر تیرے اندر حیا نہیں ہے تو کوے سے گیا گزرا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں ویسٹرن سوسائٹی, کیوں اسلام بولتا ہے کہ یہ جو مغربی سوسائٹی ہے یہ حیوانی درجات سے بھی نیچے گر چکی ہے. جب انسان کو پتہ نہ ہونا کہ کمال انسانی کیا ہے, جب وہ اپنی صحیح تعریف نہ جانے, جب اسے پتہ ہی نہ ہو کہ انسان کہتے کسے ہیں, جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ اس کی ڈیمانڈ کو کیسے پورا کرو گے, جب آپ کو پتہ ہی نہیں انسان ہوتا کہ آپ اس کی ضرورتوں کو کیسے پورا کرو گے, آپ پھر انہی کاموں پہ لگ جاؤ گے جو حیوانی کام ہے. اب صبح سے شام تک جو ویسٹرن سوسائٹی آپ دیکھیں وہ کن کاموں کے پیچھے, وہ صرف حیوانی لذات کے پیچھے ہے نا. سنڈے سیٹرڈے چھٹی ملتی ہے, کیا کرتے ہیں سارے کمالات حیوانی میں لگ جاتے ہیں. انسان دن بدن اپنی شہوت کو کیسے بڑھایا جائے اس کی فکر یہی ہوتی ہے. زیادہ سے زیادہ لذت حیوانی لی جائے اس کی فکر یہی ہوتی ہے, کیونکہ یہاں سے وہ آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا. وہ کمالات حیوانی پہ رک چکا ہے. لیکن جو کمال انسانی کو سمجھ جائے وہ کربلا میں جا کے حور بن جاتا ہے. جو کمال انسانی کو سمجھ جائے اسے لقب ملتا ہے یہ زین العابدین ہے, یہ سید الساجدین ہے. جو کمال انسانی کو سمجھ جائے پھر خدا کہتا ہے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, وہ اللہ کی مرضیوں کا خریدار بن جاتا ہے. جو کمال انسانی پہ پہنچ جائے اس کے لیے آواز آتی ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. جو کمال انسانی کو سمجھ جائے وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے. آج آپ کو کیوں مسائل نظر آتے ہیں کہ بندہ مسجد میں بھی گناہ کر رہا ہے, مدرسے میں بھی گناہ کر رہا ہے تو انسان, لیکن کیوں کیسے پتہ ہی نہیں انسان کہتے کسے ہیں. اس نے بس یہ سمجھا, ہر چیز کو اس نے ذریعہ معاش بنا دیا. یہ سمجھتا ہے بس دنیا میں آیا اسی لیے ہوں, کھاؤں پیوں. اے جوان, اے بزرگ, ایک منٹ کے لیے سوچو, یہ کائنات کا سارا نظام اس لیے بنا کہ تو دنیا میں پیدا ہو, پیدا ہونے کے بعد بی اے ایم اے بیچلر ماسٹر اور پی ایچ ڈی کرے, اس کے بعد کسی اچھی جاب پہ چلا جائے, جاب کرنے کے بعد شادی کرے, 3-4 بچے پیدا کرے, کھائے پیے اور آخر میں مر کے چلا جائے. اتنا بڑا نظام اس لیے بنا تھا
کہ ہم آئیں, اچھی جاب ڈھونڈیں, شادی کریں, 3 بچے پیدا کریں اور مر جائیں, یہ تو مقصد نہ ہوا, یہ تو عبث ہوا. اتنی بڑا مقام کہ کربلا اسی لیے ہوئی تھی, کہ اہل بیت اسی لیے آئے تھے, کہ انبیاء کے گلے اس لیے کٹے تھے, کہ کربلا میں علی اکبر کو برشی اسی لیے لگی تھی, کہ سیدہ زینب اتنی مصیبتیں اس لیے اٹھائیں. یعنی کائنات بنی اس لیے تھی کہ انسان پیدا ہو, کھائے پیے اور آخر میں بوڑھا ہو اور مر کے چلا جائے. نہیں, یہ مقصد کائنات نہیں تھا. اگر یہ ہے تو یہ مقصد عبث ہے, اسی کائنات کو بننا ہی نہیں چاہیے تھا. مقصد کائنات کچھ اور تھا. جب تو کمال انسانی کو سمجھ جائے, جب تو مقام انسانی کو سمجھ جائے, اب آپ کے ذہن میں کون سا جواب آ رہا ہے کہ انسان کی تعریف کیا ہے؟ کھانا پینا انسان کی تعریف نہیں ہے, اٹھنا بیٹھنا انسان کی تعریف نہیں ہے, سونا انسان کی تعریف نہیں ہے, بچوں کی خدمت کرنا یہ انسانی تعریف نہیں ہے. یہ سارے مطلب جو چیز تم کر رہے ہو, سب سے پہلے یہ سوچو کہ یہ حیوان کے اندر ہے کہ نہیں ہے. وہ سارے کمالات حیوان کے اندر موجود ہیں جو تمہارے وجود کے اندر موجود ہیں. وہ کون سی چیز ہے جو انسان کر سکتا ہے پر حیوان نہیں کر سکتا؟ وہی تیرا کمال ہے, اسی مقصد کے لیے تجھے بنایا گیا ہے. وہ کون سا مقصد ہے, وہ کون سی چیز ہے جو حیوان کے اندر نہیں ہے, انسان کے اندر ہے. لیکن فرمایا اللہ نے وہ چیز بھی حیوان کے اندر رکھی ہے پر محدود مدت میں رکھی ہے, انسان کے اندر لامحدود مدت کے لیے رکھی ہے. کون سی چیز ہے؟ اگر معصوم فرماتے نا, کسی مومن کو کہا کہ آپ اپنے غصے پہ کنٹرول کیوں نہیں کرتے؟ مولانا نہیں ہوتا. یہ جو بولے نا نہیں ہوتا, یہ ابھی تک میدان انسانیت میں داخل نہیں ہوا. شیر درندہ ہے لیکن تربیت کرو شیر کی تو اپنی درندگی کو چھوڑ دیتا ہے. ہاں ایسا ہے کہ نہیں؟ انسان اگر اتنی بھی اپنی تربیت نہ کر سکے, لیکن سوال یہ, ہم شیر کی تربیت کرتے ہیں, بندر کی تربیت کرتے ہیں, مختلف پرندوں کی, پینگوئن کی تربیت کرتے ہیں, لیکن اس کی تربیت محدود ہے. مطلب شیر کو کتنا سکھاؤ گے؟ ایک لمٹ ہوتی ہے اس کی, اس سے زیادہ وہ سیکھ نہیں سکتا. کوئی شیر ڈاکٹر نہیں بن سکتا, کوئی شیر انجینئر نہیں بن سکتا,